نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اس وقت کی گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے دور فتن سے متعلق جو احادیث میں رہنمائی آئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس وقت گفتگو کرنی ہے۔ میں نے قرآن مجید سورہ روم کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں ذکر ہے کہ بحر و بحر میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا، فتنہ پھیل گیا ہے۔ تو یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، فتنہ پھیل گیا ہے، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تاکہ ان اعمال کی کچھ سزا پانے کے نتیجے میں انہیں ہوش آ جائے، وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، وہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ پلٹ آئیں۔ وگرنہ بدعمالیوں کی اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہوتی ہے، تو دنیا میں اگر اس کی کوئی جھلک مل جائے تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ اب جس چیز کو یہاں پہ کہا گیا کہ خشکی اور تری میں یا بحر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، ظاہر ہے آج سے 1500 سال پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ آیات اتری ہیں اور اس وقت اس فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا فساد تھا؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے بڑا فساد کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو پوری دنیا میں شرک ہی کا دورہ تھا، اور جس علاقے میں جو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا اس کا جو مرکزی مقام تھا اور جو مرکزی گھر تھا وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جو اس وقت کا سب سے بڑا مذہب تھا، سپر پاور کا مذہب، 2 سپر پاورز تھیں، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت فارس۔ ایک کے ہاں آتش پرستی ہوتی تھی اور دوسرے 3 خداؤں کو ماننے والے تھے، تثلیث کے عقیدے کے حامل عیسائی۔ پھر یہ کہ یہودیت تھی دنیا میں، تو یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو راندہ درگاہ ہو چکے تھے، گویا شیطان کے پوری طرح اعلی کار ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، گویا ہر طرف فساد ہے، فتنہ ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ سے دوری ہے۔ اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو اس نور سے منور کر دیا، نور ہدایت سے، نور ایمان سے جو آپ لے کر آئے تھے، تو اس کے بعد آپ نے کچھ خبریں دی ہیں۔ ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ یہ اسلام، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اجنبی تھا، دنیا میں اندھیرا تھا، یہ روشنی اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ بدأ الاسلام غریباً، اسلام شروع ہوا تو غریب تھا، اجنبی تھا۔ غریب بمانا جسے جانتا پہچانتا کوئی نہ ہو۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، یہ عود کر جائے گا، لوٹ جائے گا اسی کیفیت میں جس کیفیت میں یہ شروع ہوا تھا۔ یعنی جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت کیفیت بدل چکی ہے، اب اسلام جو ہے جانی پہچانی حقیقت بن چکی ہے، دنیا اس سے واقف ہو گئی ہے، وہ لا آف دا لینڈ بن گیا ہے، لوگ اسے پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ لوگ واپس اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور ساتھ فرمایا فطوبى للغرباء، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے، ان کو بھی کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہوگا۔ اب اہل علم واقف ہیں کہ یہاں جو فرمایا سیعود، ان قریب، یہ نہیں کہا کہ 1500 سال بعد ایسا ہوگا، فرمایا ان قریب ایسا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسلام اگر نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا دین ہے تو یہ اجنبی نہیں ہوا، یہ ترقی ہی کرتا رہا۔ حضور کے دور میں اگر 1.25 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا تو اب 35 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، کم تو نہیں ہوا، بڑھ ہی گیا۔
اس وقت اگر مسلمان لاکھوں میں تھے تو آج کروڑوں میں ہیں. کروڑوں میں کیا، اب ارب کو کراس کر چکے ہیں. 1.5 پونے 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. اور اس وقت تو لوگ داڑیاں ویسے بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، پارسی بھی رکھتے تھے، اکثر مرد داڑیوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. اب داڑھی کو سنت رکھنے والے سمجھ کر رکھنے والے لوگ عظیم اکثریت میں ہیں، جو سنت سمجھ کے رکھتے ہیں. فیشن تو نہیں ہے، آج کے دور کا رواج تو نہیں ہے. اگر کسی نے رکھی ہے تو سنت سمجھ کے رکھی ہے. تو اگر دین تو انہی چیزوں کا نام ہے تو ان میں سے کوئی شے اجنبی نہیں ہوئی، یہ ساری جاری ساری رہی، پھیلتی پھولتی رہی. لیکن جو شے اجنبی ہو گئی وہ کیا تھی؟ وہ عدل تھا، انصاف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہ جس میں آپ کہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے اور انہیں کوئی غریب ایسا نہیں ملتا تھا، ضرورت مند حاجت مند، کہ جس کو وہ زکوٰۃ دیں. یہ جو خوشحالی آئی تھی اور ایسا عدل و انصاف آیا تھا کہ بادشاہ کا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنے کرتے کا حساب دیجئے نا، واز آپ بعد میں کہیں گے، پہلے یہ بتائیے یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا ہے. یہ تعلیمات باقی نہیں رہی. اور اگر اس چیز کا علم لے کے نواسہ رسول بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے بھی تن کے ساتھ گردن نہیں چھوڑی گئی. تو یہ والا اسلام تو اجنبی ہو گیا اور بہت جلد اجنبی ہو گیا. اور یہ اس کی اجنبیت جاری رہی یہاں تک کہ ہمارا دور آ گیا. اب اس دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی پیشن گوئیاں کی. ایک پیشن گوئی تو وہ ہے دین واپس اجنبی ہو جائے گا، اور مزید یہ کہ اور بھی بہت سے باتیں فرمائی ہیں کہ ناچ گانے والے عام ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، خباثت ہر طرف پھیل جائے گی. یعنی وہ خباثت میں اس کے ایک معنی تو یہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو کلنٹن نے کہا تھا بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں، جن کو پہلے جو ہے وہ جن لوگوں کو تہذیب نہیں آتی تھی وہ حرامی کہہ دیتے تھے، اب ان کے لیے مہذب لفظ سیولائزڈ لفظ آیا، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. جیسے پہلے بے حیائی کو بے حیائی کہتے تھے، اب کہتے ہیں میں بڑی بولڈ ہوں یا میں بڑا بولڈ ہوں. اب ذرا الفاظ بدل گئے ہیں. یا یہ روشن خیالی کا لفظ آ گیا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی غیرت نہ رہے تو روشن خیال ہو گیا ہوں. وہ ریجیڈیٹی اور وہ سختی اور وہ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے اندر جو ہے وسعت قلبی ہونی چاہیے ہر طرح کے حالات کو جھیلنے کے لیے. تو بہرحال یہ کچھ نارمز بدلے ہیں، کچھ ویلیوز بدلی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے تصورات اجنبی ہوتے چلے گئے جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ رفتہ یہاں تک بات پہنچی ہے. اسی طرح یہ بھی بتایا کہ تم میں سے جو سب سے کمینے قسم کے لوگ ہوں گے وہ تمہارے حاکم بن کے بیٹھ جائیں گے. وہ قبیلے کی سربراہی اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جو پورے قبیلے میں سب سے زیادہ برا آدمی ہوگا. لوگ عزت کریں گے ایک دوسرے کی تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے کہ یہ کوئی میرا نقصان ہی نہ کر دے، اس لیے سلام دعا اس کے ساتھ رکھو، نہیں تو یہ نقصان کر دے گا. اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں جو دی گئی ہیں، زلزلے ہوں گے اور یہ کہ وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خبریں ہیں. لیکن یہ کہ ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان میں سے ایک سب سے سخت فتنہ ہوگا جو اس میری امت کے آخری دور میں ان پر آئے گا، اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا. یعنی احادیث میں اس فتنے کے حوالے سے بڑی تفصیل آئی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آدم کی پیدائش سے لے کے تا صبح قیامت اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہے گا کہ اللہ کے ساتھ میں بھی اختیار رکھنے والا ہوں، یہ کہے گا میں خود رب ہوں، انا ربکم الاعلی سے بڑھ کر یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. اور یہ ہر طرف اس کا اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا پوری دنیا میں. اور یہاں تک کہ نیچرل فورسز بھی اس کے ہاتھ میں ہوں گے. اس کے حکم سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے کوئی علاقہ اگر بیابان ہوگا، بنجر بے آب و گیا صحرا ہوگا، وہ حکم دے گا تو وہ لہلاتے کھیت وہاں پہ اگائیں گے. ایک آدمی جو مادرزاد اندھا ہے، کوڑی ہے، اس کو وہ بھلا چنگا کر دے گا، تندرست و توانا کر دے گا. آدمی کو چیر کر اس کے 2 حصے علیحدہ کر کے جوڑ کے پھر زندہ کر دے گا. اب یہ تو خالص معجزاتی باتیں ہیں. بہرحال ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے قریب انسان پہنچ چکا ہے. وہ دجال تو ابھی بعد میں آنا ہے، خود انسان ان کے قریب پہنچو. کتنے صحرا ہیں جو اب لہلاتی کھیتوں میں بدل چکے ہیں. سرزمین عرب اور خاص طور پہ حجاز کا علاقہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، اب سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہے اور وہاں پہ سبزہ زار ہیں
اور صرف کھجوریں ہی نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی فصلیں ہوتی ہیں اور وہ حاصل کی جاتی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے باقی ممالک سے مٹی لے جا کے، اور امارات میں بھی اب سبزہ زار لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے۔ مٹی وہاں کی لوکل نہیں ہے، مٹی کہیں اور سے اٹھا کے لائی گئی ہے۔ تو بہرحال وہ ساری نشانیاں جو دجال کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، اب بہرحال انسان کا اپنا علم اس کے قریب پہنچ گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فتنہ ہے دجال کا فتنہ، یہ ابھی آیا تو نہیں، دجال خود تو ابھی نہیں آیا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ دجالیت کے اثرات ہیں جو پہلے ہی سے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ جو فتنہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کب ہوا، پھر اس کے ہم پر اثرات کیا پڑے، اس کا پھیلاؤ اور وسعت کتنی ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ دیکھیے اس کے آغاز کا دور ہے کہ یہ جو بھی ایک غلط عقیدہ تھا اور بدترین عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، جو انسانی فہم اور عقل میں آنے والی بات ہی نہیں تھی، اس کے خلاف جب نو انسانی نے بغاوت کی ہے، جسے ہم تحریک احیاء علوم کے نام سے جانتے ہیں، رینائسنس موومنٹ جو یورپ میں چلی ہے، تو چونکہ یہ ایک رد عمل تھا اور رد عمل مذہب کے جبر کے خلاف تھا، لہذا ہر قسم کے مذہب کا انکار کر دیا۔ یہ جو بے خدائی کا آغاز ہوا اور خدا مخالفت کا یا بے خدا تہذیب کا، تو اس کی بنیاد مذہب کے وہ جابرانہ غیر عاقلانہ نظریات تھے جن کے رد عمل میں انسان نے مذہب کا لبادہ اتار پھینکا اور پھر ہر قسم کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ وہ اچھا تھا یا برا تھا کہ یہ مذہب افیون ہے، اور مذہب جو ہے انسان کو ایکسپلائٹ کرنے، استحصال کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ رہا ہے ماضی میں، لہذا اس سے جان چھوڑا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے، ہماری سوچ میں جو بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں وہ کیا ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی تبدیلی، اب اتنی انسان اللہ کی پہچان کی فکر نہیں کرتا جتنی کائنات کی پہچان کی فکر میں پڑتا ہے۔ پانی کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، ہائیڈروجن کیا ہے، سورج کیا ہے، مریخ کیا ہے، اور ذرے کے پیچھے بھی پڑا، جڑوں کے پیچھے بھی پڑا، پتے پہ بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، جڑ پہ بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ یعنی پی ایچ ڈی کا مطلب ہے آدھی سے زیادہ زندگی لگا دینا، اور یہ ساری زندگی لگا کے آپ نے حاصل کیا جڑ کے خواص کیا ہیں، جڑ کیا کرتی ہے، جڑ کا فنکشن کیا ہے، جڑ کے کام کیا ہیں، یہ اتنا ساری بات حاصل کی، اور پتوں پہ بھی لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں۔ تو گویا انسان اپنی ساری صلاحیتیں جو اس نے اللہ نے اسے دی ہیں اس نے لگانی شروع کر دی اس کائنات پر غور و فکر کرنے پہ، بجائے اس کے کہ خالق کے کائنات کی طرف توجہ ہوتی، سارا فوکس کائنات پر ہوتا اور خالق کے کائنات بالکل آؤٹ آف فوکس ہو گیا، اس کا ذکر ہی غائب ہو گیا ہے، اس کا نہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے۔ دونوں بات سائنسی طور پر یوں کی جاتی ہے، چونکہ حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا لہذا ہم مان نہیں سکتے کہ ہے، لیکن چونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے، تو نہ ہم کہتے ہیں ہے نہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، تو حقیقت تو پھر وہی نکلی کہ ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا۔ تو اللہ تو گیا، اور یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا نا وہ شرک ہوتا تھا، اللہ کو مان کر اس کے ساتھ اوروں کو جوڑا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا، اللہ ہی کی چھٹی ہو گئی۔ یہ بہت بڑا فساد ہے جو برپا ہو گیا، ہر طرف ہو گیا۔ اور اچھا جو مانتے بھی ہیں نا ان کا ماننا بھی چند منٹوں ہی کا ماننا ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ بھی جب ہم مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کتنے سجدوں میں تو یاد ہی نہیں آتا، کسی سجدے میں یاد آ جاتا ہے، باقی یہ کہ ہمارے اندر سے بھی باہر ہی رہتا ہے۔ لیکن جب ہم مارکیٹ میں آتے ہیں، جب ہمیں ملاوٹ کرنی ہوتی ہے، جب ہمیں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو بغیر تو کاروبار ہوتا ہی نہیں نا۔ اب ٹیکس لینے والا بندہ آ جائے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہو تو کاروبار تو گیا، تو اس وقت تو اللہ کو دکان سے باہر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جو شخص جو جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بولتا جب حالت ایمان میں، چوری نہیں کر سکتا حالت ایمان میں۔ حضور نے فرمایا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اسی طرح لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الشرب حین یشرب وهو مؤمن۔ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔
تو جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جب فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، جب اور کچھ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کو کہیں دور چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا اللہ بھی بس آتا ہے اور جاتا ہے، ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دنیا نے تو اللہ سے جان ہی چھڑا لی، وہ چھوٹا جی والا ہو، بڑا جی والا ہو، سارے اللہ ختم، چھٹی، ہر قسم کے معبود کی چھٹی ہو گئی، بتوں کی بھی چھٹی ہو گئی، کوئی نہ اصنام رہے، نہ خدا رہا، نہ اللہ رہا، نہ رسول رہا، کچھ نہیں رہا۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ جنت میں جو نعمتیں، جو اصل میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ان نعمتوں کا کوئی تصور ہمارے دل میں ہے نا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کسی بڑے لینڈ لارڈ کا، چلے چھوڑیں اسے، کسی جرنیل صاحب کا تصور کیجئے، کسی بہت بڑے ملٹی نیشنل کا جو بڑا مینیجر، کنٹری مینیجر ہے، اس کو ذہن میں لائیں۔ جب وہ ریٹائرڈ ہوگا کیا سوچے گا؟ اس کی سوچ یہ آئے گی ایک کوئی 20-25 کنال زمین لوں اور وہاں پہ ایک فارم ہاؤس بناؤں، وہاں 2-4 بھینسیں بھی ہوں، 1-2 گائیاں بھی ہوں۔ اب دیکھیے یہ اس کی سوچ ہے، وہاں ہی بیچ میں پانی کی نہر بھی ہو۔ تو یہ انسان کی چھپی خواہشات ہیں جنہیں وہ جانتا نہیں، عود کراتی ہیں جب وہ فارغ ہوتا ہے، اور وسائل بھی ہوں تو وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تمہارے لیے جنت ہوگی، وہاں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، سارا یہ ساری ان نعمتوں کا ذکر ہے وہاں پہ۔ اب انسان، ایک ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ شداد ایک آدمی گزرا تھا، اس نے کہا یار وہ جنت چھوڑو، ہم ادھر ہی جنت بنائیں، اور اس نے بہت کچھ کر بھی لیا۔ اب آپ سوچئے کہ شداد نے جو جنت بنائی ہوگی اس میں کیا کچھ رکھا ہوگا؟ جو کچھ بھی رکھا ہوگا، آج غریب کی جھونپڑی میں جو سہولتیں موجود ہیں شداد کی جنت میں نہیں تھی۔ سوچ سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو پنکھا، الیکٹرک پنکھا، پیڈسٹل فین، یہ شداد کے ابا جی کے پاس بھی نہیں تھا۔ باقی ایئر کنڈیشنڈ اور یہ باقی لگژریز جو ہیں، اور مرسیڈیز کاریں اور لیموزین اور یہ اور وہ، اور بیریا ٹاؤن کی ایک کوٹھی جیسا بھی کوئی گھر اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ہی جنت تھی، اس کی جنت، خیالی جنت سمجھ لیجئے۔ جو جنت آج غریب کو میسر ہے شداد کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس جنت کی تو قیمت تو دینی پڑتی۔ آج ہر آدمی دنیا کی جنت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرا گھر، اب وہ جو ہوتے ہیں نا ایک سٹیٹس لائف، اور یہ کہ اس کے ساتھ جو ایک تصور آ جاتا ہے کہ بھئی ایک یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو، تو بہرحال اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، بلکہ دن رات ایک اب مرد ہی کو نہیں کرنا پڑتا۔ کہتے ہیں جب تک میاں بیوی دونوں مل کے کام نہ کریں گھر نہیں چل سکتے۔ تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت کی جنت پتہ نہیں ملے نہ ملے، مل گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ دنیا کی جنت ہاتھ سے نہ جائے، اس کے لیے ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، یہ سیالکوٹ، لاہور اور بڑے شہروں میں یہی ہوتا ہے کہ جو اچھے سکول ہیں ان میں جب آپ بچے کو داخل کرانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سیٹیں تو پہلے سال ہی میں داخلہ مشکل سے ملتا ہے، تو پھر لوگوں نے 1 سال پہلے سے ابھی بچے کو اگلے سال داخل کرانا ہے تو ابھی سے سیٹیں ریزرو کرنی شروع کر دی، کرتے کرتے اب پیدائش سے بھی پہلے ریزرو کرنی پڑتی۔ تو گویا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے کیریئر کی فکر لگ جاتی ہے۔ وہ کیریئر کون سا ہے؟ ایسا کیریئر کہ جس کے نتیجے میں وہ دنیا جنت بنا سکتا۔ تیسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں اور جن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان میں سے جو روحانی خصوصیات ہیں ان سے انسان بالکل غافل ہو گیا، اور اپنی حیوانی جو اس کی ضرورتیں ہیں، جبلتیں ہیں، ان کا قیدی ہو گیا۔ اور یہ حیوانی ضرورتیں اس کی روحانی ضرورت کے اوپر رکاوٹیں ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسی شے ہے کہ جیسے کوئی اخروٹ ہے تو اس کے اندر گری ہے، اور اس کے اوپر وہ جو شل ہے، جب تک آپ اسے توڑیں گے نہیں گری تک نہیں پہنچیں گے۔ بادام کو توڑے بغیر گری تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کی جو اصل صلاحیت ہے، اصل جو اس کی گری ہے، وہ اس کی روح ہے۔ اس روح کے اوپر یہ حیوانی ضرورتیں شل کی مانند ہیں، جب تک اسے آدمی بریک نہ کرے، توڑ نہ دے، وہ روحانی صلاحیتیں اجاگر ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ جو اقبال نے کہا نا، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، تو جب تک یہ جگر خون نہ کیا جائے، یعنی اپنی دنیا برباد نہ کی جائے، یہ جنت لٹائی نہ جائے، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، اس وقت تک روحانی جلا نہیں مل سکتی، روح کو جو ہے وہ غذا نہیں مل سکتی۔ اس سے انسان آج کا بالکل غافل ہو گیا،
اور اپنے جسم ہی کو بنانے، سنوارنے، ابارنے اس میں لگ گیا ہے۔ تو بہرحال اس ساری بات کا حاصل کیا ہوا کہ انسان اپنی اساس سے، اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے کٹ کر ایک مصنوعی، اب یہ مصنوعی کا لفظ کو دجال کے ساتھ میں جوڑ کے آپ کو دکھاؤں۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، اور فریب کیا ہوتا ہے؟ فریب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیروپیا، ایک آدمی ہوتا ہے اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے، وہ کوئی اور بیروپ بھر کے آ جاتا ہے جو وہ ہوتا نہیں، یہ دجل ہے، یہ دجالیت ہے۔ اب ایک شے ہے اس کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے ملمہ ایسا چڑھا دیا ہے کہ وہ ہمیں بڑی چمکیلی، بڑی اچھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بزرگ نصیحت کیا کرتے تھے کہ چمکتی چیز دیکھ کر جو ہے ماتھا نہیں پھوڑا جاتا ہے، لیکن اب چمکتی چیز لے کے تو لوگ اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا پردہ پڑ گیا، پہلا فتنہ پڑ گیا، اس فتنے نے انسان کو آخرت سے، اللہ سے، جنت سے، اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ لیکن اپنی جسمانی ضروریات سے نہیں غافل ہوئے، اپنے بطن و فرج کے تقاضوں سے نہیں غافل ہوئے، وہ روحانی تقاضوں سے غافل ہو گئے، اپنی روح سے غافل ہو گئے، اپنی خودی پہچان و غافل افغان کی مانند اپنی خودی سے بے خبر ہو گئے۔ یہ ہے پہلی سطح اس دجل کی، فریب کی یا فتنے کی۔ اس سے آگے جو بے خدا تہذیب جب آگے بڑھی، اللہ ظاہر ہے جیسے بیج درخت بنتا ہے، اسی طرح ان غلط عقائد نے جب تہذیبی صورت اختیار کی تو اس سے پھر تین اور برائیاں پیدا ہوئیں۔ ایک برائی آئی سماجی سطح پہ۔ کسی زمانے میں تقسیم ہوتی تھی یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، اسے اب بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی تقسیم ہوتی تھی یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، اس کو بھی اب بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے، یہ تو فائدہ ہو گیا ہے، یہ تو اچھی بات ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی بہرحال اس کے اثرات ہیں، یہ سید زادہ ہے، یہ مصلی ہے، تو بہرحال یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہے، لیکن وہ اثرات جس ماحول میں رہیں اس کے کچھ نہ کچھ پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں برہمن اور شودر تھا تو ہم نے بھی کچھ کوشش کرنی تھی، سو کر لی، لیکن اب یہ دور نہیں رہا، اب وہ مسئلے ختم ہوئے، اب ایک نیا دور آ گیا۔ اس نئے دور میں اونچ نیچ کے کوئی اور تصورات آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غریب غربا ہیں۔ اب وہ بے شک سید زادے ہوں، بے شک برہمن ہوں، اگر وہ غریب ہیں تو اب یعنی سٹرکچر اتنا بدل گیا ہے کہ اگر آپ ایک شخص ہے، وہ دولت مند ہے، وہ دنیا کی جنت اس کے پاس ہے، تو کوئی بڑے سے بڑا حسب نسب والا بھی اس سے حسب نسب نہیں پوچھے گا، اور یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ ہیروئن بیچ کے یہ دولت حاصل کی ہے تم نے، ٹیکس چوری کر کے حاصل کی ہے، رشوت لے کے حاصل کی ہے، حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، تم کو ملاوٹ کرنے والے ہو، اٹھائی گیر ہو، کیا بلا ہو، نہیں، جو بھی ہو دولت مند ہو، بس ٹھیک ہے، تم صاحب سلام ہو، تمہیں سلام کیا جا سکتا ہے، رشتہ داری کی جا سکتی ہے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی آپ سے تعلق رکھنا۔ اب ایک سٹرکچر میں تبدیلی ہے۔ وہ ہمارا جو دور تھا، کبھی آپ ذرا سوچئے کہ لوگ بادشاہ وقت کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جو اللہ والے تھے ان کو زیادہ عزت دیتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا یا نہیں، کہ شاید ہارون رشید کا یا مامون رشید کا معاملہ ہے۔ یہ گئے حج کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ، تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کے گرد جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ بیوی نے اس سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا ایک ولی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ تم ہو یا وہ ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگ بادشاہ کے گرد آ کے نہیں جمع ہوتے تھے، اللہ والے کے گرد زیادہ لوگ جمع تھے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ اللہ والے کو کون گھاس ڈالے گا، وہ تو غریب ہو گیا۔ فطوبیٰ للغرباء، وہ اجنبی ہے، اب اسے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لچے لونے لفنگے لٹیرے اب وہ صاحب عزت ہیں۔ تو وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ تم میں سے جو سب سے کمینہ گھٹیا ہوگا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، تو اس کا منظر ہمارے سامنے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے، اس کی وہ جو سماجی سطح پہ تبدیلی آ گئی وہ ہمارے سامنے۔ اچھا اسی میں اب یہ تقسیم بھی ختم ہو گئی، یہ جو اسلام نے دی تھی کہ بے عورت اور مرد میں بڑی بنیادی تقسیم ہے، اور اس میں بڑا فساد اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس تقسیم کو پاٹ دیا جائے، انہیں برابر کر دیا جائے، انہیں مخلوط جگہوں پہ یا اکٹھے ہوں تو شیطان کو بہت کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا، ان کے درمیان سیگریگیشن ہونی چاہیے اور انہیں جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے۔
لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اب آج کی مجبوریاں ایسی ہیں، گھر چلتا ہی نہیں. گھر چلانے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑے گی. اگر گھر جنت بنانا ہے، ساری سہولتیں جمع کرنی ہیں، تو دونوں مل کے کمائیں گے تو ہوگا نا. اور اب تو کہتے ہیں ملک نہیں ترقی کر سکتا جب تک کہ عورتیں بھی شریک نہ ہوں. وہ بھی کپتان بنے، جرنیل بنے، کرنیل بنے، مرد مر گئے ہیں، سارے پورے ہو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد جو ہے ان کو بھی ساتھ شامل کریں. اصل جو کھیل کھیلے جاتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بات یہ کی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جو بھی ہمارا سماجی ایک نظام تھا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان معاملہ رکھا ہے گھر گرہستی کی زندگی کا، فیملی لائف کا، نئی نسل جو پروان چڑھتی ہے اس کو ایک ماں باپ کا پیار ملتا ہے. تو اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ماں باپ تو بالکل وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اولاد ہو. اب تو آج جو جسے ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دنیا، وہاں شادی کرنے کا کھکھیڑ بھی کوئی نہیں مول لیتا. اور جو وہاں سے متاثر ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہوئے سیانے لوگ اب جو ہیں، جو سیانے کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر کے کیا کرنا ہے. ہمارے پنڈی کے ایک سیاستدان ہیں، ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ نے سیاست آج تک شادی نہیں کی؟ انہوں نے کھرا جواب دے دیا. انہوں نے کہا جب دودھ مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو جب اب یہی سوچیں آگے بڑھیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ چند سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا. اور جن کے پاس پیسہ ہو تو انہیں تو تازہ ترین بھینس مل جاتی ہے. انہیں تو ایک ہی کو لے کے رکھ کے بھینس تو کیا فائدہ ہے ان کو. جب ہر سال جو نئی سے نہیں مل سکتی ہو تو کیا ضرورت ہے پرانی کو کے ساتھ گزارا کرنے کی. تو یہ اصل میں سرمایہ دارانہ سوسائٹی کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. اب لوگ ہمارے کہتے ہیں جی بے حیائی ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے. جہاں تقسیم دولت کا نظام ہی غیر مساویہ نہ ہو وہاں بے حیائی کیسے ختم ہوگی. یہ تو علیحدہ ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کھانے پینے ہی کا نہ ملے تو پھر آدمی جو ہے، بہرحال اگر مزدور اپنے مسل استعمال کر کے مزدوری کر سکتا ہے تو کوئی اور بھی اپنے جسم بیچ کے تو مزدوری کر لے گا، وہ بھی اپنے گزر بسر کا سامان کر لے گا. اب اتنے ہمت والے لوگ کتنے ہوں گے جو بچوں کو لے کے تو نہر میں چھلانگ لگاتے. اتنی ہمت کتنوں میں ہوگی جو اپنے بچوں کو پہلے زہر کھلائیں اور پھر خود بھی زہر کھا کے مر جائیں، اس لیے کہ بلکتے بچے کوئی نہیں دیکھ سکتے. تو جہاں یہ ہوگا تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ وہ ہوگا پھر بے حیائی زیادہ پھیلے گی. تو بہرحال اس ظلم کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ سماجی سطح پر ہمارے ہاں یہ فتنہ پھیل گیا ہے کہ اب وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کی صورت بن گئی ہے. اس سے اوپر جیسے کہ میں نے معاشی نظام کا ذکر کیا ہے، اس میں اب سود کے ذریعے سے اب سود ہماری جڑوں تک اتر چکا ہوا ہے. یعنی ملکی سطح پہ، عالمی سطح پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اب محلوں میں، بازاروں میں، عام گھروں میں آ کے سود خور جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں. چونکہ ہم گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں. ایک آدمی نہیں خرید سکتا، فرض کریں وہ اے سی نہیں خرید سکتا، تو اس کو اگر قسطوں میں مل رہا ہے اور یہ کہ دینداروں کی طرف سے سند بھی مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ چل سکتا ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے، تو اب وہ لے لے گا اسے اور قسطیں ادا کرتے کرتے مرے گا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیزیں اب اتنی پھیل گئی ہیں، گاؤں دیہات تک چلی گئی ہیں. ہر شخص مجبور ہو گیا، پھنس گئے. ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں نا، یہی قرض لیتے رہے. آج ایک فرد قرض لے رہا ہے پٹھان سے یا کسی بنیے سے لے رہا ہے قرض. یہی ہمارا ملک قرض لیتا رہا، لیتا رہا، لیتا رہا، لیتا رہا. اب کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ اب ساری معیشت کا بٹھا بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے؟ اور اب یہ جو 6 ملین لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو شرائط آ رہی ہیں، ذرا 2 مہینے کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. چیخیں تو ابھی نہیں کر رہی ہیں، 2 مہینے کے بعد دیکھیے گا. کسی بھی ملک میں جب غربت کا ریشو جو ہے 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں، اس کی معیشت پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی. وہ بلیک ہول میں چلی گئی. جیسے بلیک ہول میں جو گیا پھر واپس نہیں آ سکتا، وہ معیشت بلیک ہول میں چلی گئی جہاں 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. اور یہ جو سارا ایجنڈا اب IMF نے دیا ہے، اور اس نے اپنے 3 بندے بھیج دیے یہاں پہ. گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان کا آ گیا، وزیر خزانہ بھی ان کا آ گیا، FBR کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ان کا آ گیا. ان کی مرضی کے بندے آ گئے. تو اب جو معاشی نظام آنا ہے، اور اس نے بالکل یہ ماڈل جو ہے مصر میں نافذ کر کے ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہاں تشریف لائے، IMF کے خاص بندے. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے یہ دوسرا بڑا فتنہ. اب سمجھ آ رہی ہے نا معاشی فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے.
نہ کاروبار چھوڑتا ہے، نہ روزگار چھوڑتا ہے، نہ روٹی پانی چھوڑتا ہے۔ اور ابھی ایک اور چیز ہو رہی ہے، وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس کا پتہ لگے گا کہ چلے ہماری ساری صنعت بیٹھ جائے، ہمیں دنیا جو ہے ہمیں بلیک لسٹ کر دے، ہمارا دیوالیہ نکل جائے، ہمارے کھیتوں سے ہماری روٹی تو نکل سکتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ زرعی ملک ہے، لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ نہیں رہے گا، جنت تو نہیں رہے گی، لیکن یہ کہ کھانے کو کچھ تو مل ہی جائے گا کہ زرعی ملک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بیج آ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں تو بہت تھوڑی مکئی ہوتی تھی، ہم آپ کو جو ہے ہائیبرڈ بیج دیتے ہیں، آپ دیکھیے 6 جو ہے وہ چھلیاں لگیں گی اور آپ کی کمائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ 2 سال کمائی میں اضافہ ہوگا، 3 سال ہوگا، اس کے بعد آپ دیسی بیج لگائیں گے، وہ زمین قبول ہی نہیں کرے گی، اور جو بیج وہ دیتے ہیں وہ دوبارہ وہ فائدہ نہیں دیتا ہے، وہ تو آپ نے کو پھر بیج ادھر ہی سے لینا ہے۔ تو جب ہم پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے بیج، جیسے کہ مرغی کا ایک لیئر ہے نا، لیکن یہ کہ جو بریڈر ہے اس کا انڈا تو ہم نہیں بنا سکتے، وہ تو وہیں سے لانا پڑتا ہے۔ لہذا جب پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی دنیا بیج انہی کمپنیوں سے لینے پر، ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، تو جو قیمت مرضی مقرر کریں، ہم نے محنت کر کے جو کمانا ہوگا وہ بھی پہلے وہ لے چکے ہوں گے۔ لہذا یہ معیشت پوری طرح گویا وہی جو شر کی طاقتیں کہیں، دجالی طاقتیں کہیں، جو فتنہ پرور طاقتیں کہیں، ان کے قبضے میں جا چکی ہے پوری معیشت، پوری دنیا کی معیشت۔ وہی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آزادی ختم۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہوا تھا کہ تمام رزق کی جو بھی وسائل ہیں یہ سارے دجال کے قبضے میں چلے جائیں، جو اسے رب مانے گا اسے کھانے کو دے گا، اور جو اسے رب نہیں مانے گا اسے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن کا بس کھانا یہ ہوگا کہ وہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اس کو کھانے کو لقمہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو حالات وہ بنتے جا رہے ہیں یا نہیں بنتے جا رہے؟ اس سے آگے چلیں، سیاسی سطح پر اللہ، جیسے میں پہلے کہہ چکا، کوئی اللہ کی حاکمیت کا تصور، کسی مذہب کو اس میدان میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں، اور ویسے کوئی چون بھی نہیں کرتا ہے۔ ہندو اپنے حد تک راضی ہیں، عیسائی بھی راضی ہیں، یہودی بھی راضی ہیں، تکلیف تھوڑی بہت مسلمانوں کو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حاکم اللہ ہے، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، پھر یہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ مسلمان جو صرف نماز، روزے، حج زکوٰۃ کی بات کریں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ مسلمان جو نیکی کی بات کریں، اچھا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل اسلام کی بات کریں، حاکمیت اللہ کی ہوگی، یہ ہیں فنڈامنٹلسٹ۔ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ ہیں ٹیررسٹ، خود بہت ٹیررسٹ ہیں۔ لہذا ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا لڑائی ہے، اور ان کے وجود سے ہم دنیا کو پاک کر کے چھوڑیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو یہ 3 سطحوں پر جو اس کے اثرات پڑے، یعنی سب جو سماجی سطح پہ، معاشی سطح پہ، سیاسی سطح پر، وہ اس کے سے جو فتنہ برپا ہوا، اس نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ اب آئیے ایک اور فتنے کی طرف، اس کا ذکر بھی ہے کہ چلیں یہ دھوکے باز سیاسی لیڈر تو تھے، معاشی دھوکے تو تھے، یہ تو سارے دھوکے اپنی جگہ پہ۔ ایک اور دھوکے کا ذکر ہے کہ لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے رہنما ہوں گے، مس گائیڈ کرنے والے رہنما، جن کا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہوگا، ان کی خیر خواہی نہیں ہوگا، ان کی بھلائی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تباہی ہوگا، ان کو برباد کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے، رہنما ایک تو سیاسی قسم کے رہنما ہوتے ہیں، لیکن سیاسی رہنماؤں میں بھی قائد اعظم جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں، گاندھی جیسے، مہاتما گاندھی جیسے بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں، ماؤ زیتونگ جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں، نیلسن منڈیلا جیسے سیاسی رہنما بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بھائی خواہ ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے ایسٹس بھی قربان کر کے اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی مال و اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، سب اپنی قوم کے لیے وقف کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بھی تو سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو قوم کو لارے لپے لگاتے ہیں، روٹی کپڑے مکان کے لگاتے ہیں،
تبدیلی کے لگاتے ہیں، اسلامی نظام کے لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے مفادات سمیٹتے ہیں لوگ، جنہوں نے ان کے نعرے لگائے ہوتے ہیں انہی کو قربانی کے بکرے بناتے ہیں، انہی کو گروی رکھواتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے پاس، انہیں مقروض بناتے ہیں اور اپنے ایسٹس میں اضافہ کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ہمارے ملک میں کہانی چلی ہے نا، فلانا چور اور فلانا چور، ہوتے سارے ایک جیسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے اصل حکمران ہیں انہوں نے ڈھونڈ کے ایسے ہی لوگ آگے رکھے ہوتے ہیں کہ ہماری سنتے رہیں، دائیں بائیں ہوں تو ہم انہیں پکڑ لیں۔ کانا بندہ جلدی پکڑا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ بات مشہور ہے، فلانا فلانے کا کانا ہے۔ یہ سیاستدان سارے کے سارے پنڈی والوں کے کانے ہیں اور اسی لیے لائے جاتے ہیں۔ کھرا بندہ انہیں قبول ہی نہیں، کیونکہ وہ کون سا صحیح ہے۔ اگر ہمارے ہاں دوائیوں میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں تو اسلحہ کون سا 1 نمبر آتا ہے؟ کوئی گولا پھٹتا ہے، کوئی پھٹتا ہی نہیں۔ یہ جو جہاز آتے ہیں جی تباہ کن جہاز کا اضافہ، وہ بھی سارے کباڑیوں سے خرید کے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کم ہی ہوتی ہیں چیزیں جو 1 نمبر آتی ہیں۔ تو آخر ایک بھائی جو ہے ادھر گیا، دوسرا بھائی ادھر آ گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا تو وہ ادھر سے لوگوں کے پیٹ کاٹتا ہے، تو دوسرا اگر کچھ اور بن گیا تو وہ کب چھوڑے گا؟ ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی سوسائٹی ہے، ایک ہی مولوی صاحب سے ناظرہ پڑا ہے اور ایک ہی دکاندار سے گر سیکھے ہیں سارے، تو کہاں فرق آ جائے گا؟ تو سمجھ لیجئے کہ یہ کہ پورے کے پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک جرنیل صاحب نے ہی کہا تھا، ضیاء الحق صاحب آپ کو پتا ہوگا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو پھر کانے کو کانا چاہیے۔ الخبیثات للخبیثین، تو برے بروں کے لیے ہیں، وہی ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم جنسی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، انہیں اچھے بندے تو چاہیے نہیں جو انگلی اٹھانے والے ہوں، جو پکڑنے والے ہوں، جو بات کرنے والے ہوں۔ تو پھر ہمارے سارے اچھا، بلکہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ علامہ اقبال نے شیطان سے کہلوایا، شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، شیطان تو بہت بڑی شے ہے، وہ بھی ایک رہنما ہے، بہت بڑا رہنما ہے، شر کا رہنما ہے، لیکن اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کہا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک۔ اللہ میرا کام ختم، میرے دادے پیدا ہو گئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے زمین کے اوپر؟ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک۔ تو سب سے بڑا دھوکے باز اگر یہ کہہ رہا ہے اور کوئی مولوی نہیں کروا رہا ہے اس سے، علامہ اقبال کروا رہے ہیں اس سے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے رہنما کس قدر ہیں۔ اچھا اسی سے مجھے یاد آیا، سیاسی سطح پر ہی یہ بات بھی ہے کہ علامہ اقبال نے توجہ دلائی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا رہنما کون ہونا چاہیے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ زر، یہ چمکتی چیزیں، یہ دنیا کو جنت بنانا، جو تمہیں اس سے بیزار کر کے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف موڑنے والا، یہ تیرا سچا امام ہے، سچا رہنما ہے۔ باقی یہ کہ جو تمہیں بادشاہوں کا پرستار بنائے، کو ایگزسٹنس سکھائے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، جو اس کیفیت سے ہمکنار، یہ تمہارا جعلی 2 نمبر ٹھگ رہنما ہے، یہ کوئی صحیح رہنما نہیں ہے تمہارا۔ تو سیاسی سطح پر ہمیں یہ رہنما ملے۔ اس سے آگے چلیں، ہمارے جو معاشی طور پہ جو آتے ہیں ہمارے حالات کو سنوارنے کے لیے ماہرین، تو وہ معین قریشی صاحب ہوتے ہیں، وہ شوکت عزیز صاحب ہوتے ہیں، وہ حفیظ شیخ صاحب ہوتے ہیں، سب کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں، اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں، اور ان سب کے شناختی کارڈ وزارت سنبھالنے کے بعد بنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے وہ ہمارے اندر زیادہ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی جن کا نمک کھایا ہوتا ہے ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس ملک سے جانے کے بعد پھر جا کے انہی کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں شوکت عزیز اور معین قریشی کہاں ہیں؟ نوجوانوں کو تو شاید اب یاد بھی نہ ہو، معین قریشی بھی کبھی شوکت عزیز کے ابا جی بن کے آئے تھے یہاں، ارلی 90s میں آئے تھے۔ تو یہ جو سارے معاشی طور پر چکر بازیاں، اور سب سے بڑے چکر باز ہمارے مذہبی رہنما،
77 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، نتیجے میں اپنی وزارتیں لے کے چھٹی کر دی۔ مصطفیٰ کے لیے درود سلام رہ گیا اور ان کے نام پہ تحریک چلانے والے وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے۔ اور پھر اسی وقت نہیں ہوا، کتنے اس کے بعد بھی مذہب کا نام استعمال کیا، جہاد کشمیر، جہاد افغانستان، لوگوں کے بچے قربان کروائے۔ میں تو کہتا تھا یہ بکرا بیچنے والے نہیں ہوتے کسائی، یہ ان سے بڑے کسائی، انہیں پتہ ہے سب کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے چونکہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے بچے پرووائڈ کرنے ہیں، بدلے میں آپ نے ہمیں یہ دینا ہے، ٹھیکے لیے ہوئے تھے، کرتے رہے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں اللہ، جہاد کے نام پر بھی فراڈ، یہ تو معین قریشی سے بھی اگلی بات ہے، اس نے یہ والی ٹھگی تو نہیں کی، یہ تو جہاد کے نام پہ فراڈ ہوئے ہیں، نظام مصطفیٰ کے نام پہ فراڈ ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے نام پر فراڈ، اس سے بڑا کون سا ہو؟ اور پھر اگر کسی کے دل میں خیال آئے، ان حالات میں خیال آئے، یار میرا دل بہت خراب ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، دنیا میں آلودہ ہو گیا ہے، برائی سے بھر گیا ہے، اب وہ میں صفائی چاہتا ہوں، تو آگے اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ تمہارا دل صاف کر دیں، ذرا چندہ تو ادھر دو نا۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوچھتے ہیں یہ کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا۔ یعنی ایک سود خور وہ ہیں ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو گماشتے آتے ہیں یہاں سے لوگوں کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو سود خور ہیں، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، خرقہ سالوس ریاکاری کا چوگا، یہ گمراہ کرنے والے رہنما کہ جو لوگوں کو ورگلا کر انہیں دھوکہ دے کے، انہیں دغا دے کے۔ اب دیکھیے دجل اور فریب میں نے کیا کہا تھا، بیروپیہ کا لفظ کہا تھا نا، یہ بیروپیے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑے بیروپیے تو یہ ہو گئے، زاغوں کے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ یہاں پہ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ابا جی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی ان کا اپنی کوئی صلاحیت اہلیت نہیں ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جہاں کبھی عقاب بیٹھا کرتے تھے، اللہ والے، واقعی اللہ والے، اللہ کی خاطر دن رات ایک کرنے والے، صبح و شام اپنے کیریئر ختم کر دینے والے، اب ان کی اولادیں وہاں پہ ہیں تو کووں کی طرح، لیکن یہ کہ ٹھکانہ وہ عقابوں والا انہوں نے پکڑا ہوا ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ یہ الائمۃ المضلین، یہ سب سے بڑے گمراہ کرنے والے رہنما جو ہیں، مذہبی رہنما، اور یہ دونوں طرح کے مذہبی رہنماؤں میں سے وہ پیر فقیر بھی، اور یہ جو علماء اور اپنے اسکالرز بھی، جو تھوڑا زیادہ پڑھ جاتا ہے تو اس کو بہرحال اب ماڈرنزم کے نام پر، اور یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا ماڈرنسٹ بنانے کے لیے فنڈز بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سارا ایک ہی چین بن گیا ہے، اور اس سارے نے دیکھیے کتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ اب دین کو کدھر ڈھونڈیں گے، حقیقت کو کدھر تلاش کریں گے، رہنمائی کہاں سے لیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ لیکن میں اس ساری صورتحال میں بجائے دکھ میں مبتلا ہونے کے یا پریشان ہونے کے یا مایوس ہونے کے خوش ہوتا ہوں کہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اصل رہنما اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ان تمام حالات میں چھپا کے رکھا ہے ہمارے لیے، وہ اس کی کتاب ہے، کہ اب ہم رہنمائی اس سے حاصل کریں۔ یہ کتاب مکنون ہے، اسے چھپا کے رکھا گیا ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، وگرنہ یہ دجال کہاں چھوڑتے اس کو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو در حقیقت دیکھیے، جو بھی تھوڑے بہت کاروباری لوگ ہیں، اگر آج سے 1 سال پہلے انہیں سمجھایا جاتا کہ یہ ٹیکسیشن کا نظام بہت ظالمانہ ہے، اور اسلام کا نظام میں ٹیکس بہت سادہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور معقول بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، تو کہتے ہیں مولوی لگے رہتے ہیں۔ اب جب یہ ابھی نافذ ہو رہا ہے، آگے اور ہوگا، اب اگر کوئی سمجھائے یار اسلام کا نظام میں ٹیکس تو یہ ہے، تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے گی۔ میرا بدھ جب ستاتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ تو یہ سارے حالات در حقیقت ہمیں مجبور کر کے، محصور کر کے، ہانک کے لے کے جا رہے ہیں کس چیز کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ دیکھیے، کتاب ہم تک پہنچے گی کسی فرد کے ذریعے سے۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں،
لیکن ہم نے ایمان فرد کو نہیں بنانا، ایمان اللہ کی کتاب کو بنانا ہے۔ ہاں وہ اس آدمی کے لیے دعا کریں جس کے ذریعے سے آپ تک کتاب پہنچ گئی، اس آدمی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے دل میں شکر کے جذبات رکھیں، اس کے لیے دعا گو رہیں، لیکن ایمان کریں اللہ کی کتاب کو، اسے سمجھیں۔ یہ ہے اصل بات، میری اصل مخلص رہنما رہبر خیرخواہ اللہ ہے، اور اللہ کا یہ کلام ہے، اور اللہ کا وہ تعارف حاصل کرنا کی کوشش کریں جو اللہ نے اپنا تعارف خود اپنے کلام کے ذریعے سے کرایا ہے۔ ویسے بھی کسی بھی آدمی کی بات چیت ہی اس کا تعارف ہوتی ہے، اللہ کا کلام اللہ کا سب سے مؤثر تعارف ہے۔ تو آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے کسی فرد کے محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ کسی دجل کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی کتاب جو موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کے خلاف اللہ کے ہاں کوئی مقدمہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن اللہ کی کتاب اللہ کی عدالت میں آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا، اس سے رہنمائی لی ہوگی، یہ حق میں گواہی دے گا، مقدمہ آپ کی طرف سے لڑے گا اور آپ کو جنت میں پہنچائے گا، اور اس کے اگر حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو خلاف گواہی دے گا۔ اب یہاں میں آخری بات عرض کر دوں اور پھر گفتگو ختم کروں گا۔ جو فتنے کی بات ہوئی تھی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ ہوگا۔ ویسے آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ کیا فتنہ ہوگا؟ یہ اصل میں آج کے زمانے کی سوچ ہے۔ فوراً اس طرح کی بات سن کے پہلا سوال یہ آتا ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ لیکن آپ دیکھیں حضرت علی نے ان میں سے ایک بات بھی نہیں پوچھی، انہوں نے ایک اور بات پوچھی جو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی۔ انہوں نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، بچوں کیسے اس فتنے سے؟ تو ہم دور فتن کی بات کر رہے تھے نا، اور میں نے بتایا بڑا گمبھیر دورہ ہے، سب سے بڑا فتنہ آ گیا۔ تو حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور بتا رہے ہیں کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہو۔ تو درخواست بس اتنی ہے، دیکھیے اگر یہ سارے لوگوں کی نفی کر کے میں آپ سے کہوں آپ میرے ساتھ جڑ جائیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا درس دینے کے لیے، مسجد تھی، آزاد کشمیر باغ ایک مقام ہے وہاں پہ، تو مولوی صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ درس نہیں دے سکتے۔ تو ایک وہ یہ جو تاجر والے ہوتے ہیں نا، تاجر یونین جو ہوتی ہے، یہ ان کے علماء کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جن کی بات انہیں سمجھ آئے نہ آئے تاجروں کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ جو تاجر کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ گیا مولانا صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی انہیں نے اللہ کی کتاب کا درس ہوگا، میں نے بھی سنا ہے بڑا اچھا درس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی دور سے مولوی صاحب پھر اتنے لینے آئے نہیں، کیونکہ ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ کوئی محض اللہ کی کتاب کی بات کرنے کے لیے بھی اتنا سفر طے کر کے آ سکتا ہے۔ انہیں لگا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے آیا۔ تو اگر میں آپ کو اپنی بات کروں آخر میں تو پھر آپ کو ایسا لگے تو ٹھیک ہی لگے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہیے تو اللہ کی کتاب تو جتنی میری ہے اتنی ہی آپ کی بھی ہے۔ اور یہ وہ شے ہیں، بلکہ ایک کتاب ہی میں ایک بات کا ذکر ہے، ہم کیا چیزیں اللہ کے نبی نے بھی اپنے آپ کو اس حیثیت میں پیش نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ سنا کہ حضور شہید ہو گئے، تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب حضور ہی نہیں رہے۔ تو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں کہا ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افئن ماتا، بلا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اے مسلمانوں تم اپنی ایڑیوں پر گھوم جاؤ گے، یعنی تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یہی حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، وہاں پھینک دی تھی یہاں اٹھا لی، اور کہا کہ جس نے بھی کہا حضور وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے جو ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ بھی کہے
کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدن فإنہ قد مات، وہ وفات پا گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإنہ حی، تو وہ تو زندہ ہے، لا یموت، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ کہنے کے بعد پھر یہی آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اور بعد میں انہوں نے اپنا تاثر بیان کیا کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے۔ تو ہمارا تعلق نہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ ہے، نہ کسی فرد کے ساتھ ہے، نہ پیر صاحب کے ساتھ ہے، نہ سیاسی رہنما کے ساتھ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کوئی فرد نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ وہ جیسے ٹیلی فون ہوتے ہیں نا، ایک کنیکٹڈ، تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو بس گزارش یہ ہے، اس پرفتن دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں سہارا اللہ کی کتاب کے سوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو اپنے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں صرف کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و